اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ احرام کو باندھنے کا طریقہ اور اس کی ترتیب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حج اور عمرے میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ احرام ہے، یعنی حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ یوزولی ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، اس لیے ان دو چادروں کو ہم بدل بھی سکتے ہیں، انہیں بار بار بھی بدل سکتے ہیں۔ چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے منع ہے، حاجی ان دو چادروں میں ہی رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دو چادروں کو بھی یوزولی احرام کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ احرام نہیں ہے۔ یہ احرام جو ہے یہ اصل میں ان دو چادروں کا نام نہیں ہے، یہ فعل حاجی ہے، یعنی حاجی کا جو فعل ہے نا اسے احرام کہا جاتا ہے۔ احرام نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی آزادی کو ترک کر دیں، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھڑوائے ہیں عموماً وہی ترک کرنا اصل میں احرام کہلاتا ہے، یعنی محرم ہو گئے اب آپ، بس آپ طبعی حالت میں آپ کو رہنا ہے، ایک نیچرل فارم میں آپ کو رہنا ہے، نہ اب آپ کو جو چیزیں ترک کی ہیں آپ نے، جیسے آپ نے خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی میک اپ نہیں کرنا ہے، جو بھی پابندیاں ہیں، جو بھی آپ کے اوپر جو ہے حالت احرام کی پابندیاں ہیں کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی ہے، بالوں میں کنگھی نہیں پھیرنی ہے، اور وغیرہ وغیرہ دیگر جو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ترک کرنے کا حکم ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے، آپ جانتے ہیں، جو چیزیں یوزولی حلال ہیں لیکن اس وقت ان کو چھڑوا دیا گیا ہے۔ چھڑوانے کا مقصد ہے کہ چند دن ان کے بغیر آپ رہ کر دیکھیں کیا فرق آئے گا، معمولات میں، مزاج میں، آپ کی گزر بسر میں کیا فرق آئے گا۔ یعنی میقات پہ جب آپ پہنچتے ہیں، میقات سے لے کر حرم تک آپ یہ ساری چیزوں کو، ان سارے معاملات کو ترک کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑا، یہ محسوس کریں کہ ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ ہم بلا وجہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان اشیاء کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر، ان اپنی ضروریات کو جنہیں ہم نے اولین ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ لیکن اس وقت دیکھیے کہ آپ ان ساری چیزوں کے بغیر آرام سے سروائیو کر رہے ہیں، جن چیزوں میں آپ اپنا مال اور اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ ان چیزوں کے بغیر ہیں جنہیں ترک کروا دیا گیا ہے۔ اس خاص سفر میں، اس مبارک سفر میں، احرام کی حالت میں جب انسان آتا ہے نا تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ یوزولی احرام کی جو احرام آپ نے پہنا اس کے لیے کچھ خاص رنگ جو ہے وہ یعنی اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس رنگ کا ہونا چاہیے، لیکن سفید رنگ کا احرام مستحب ہے۔ سفید چادریں زیب تن کی جاتی ہیں، دو سفید چادروں کے ساتھ حاجی اپنی اس کا جو احرام ہے، یعنی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے اور اب اس کا جو احرام ہے وہ شروع ہو گیا، یعنی اب جو چیزیں اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں اس کو روک دیا گیا، جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دے دیا گیا وہ روک دیا گیا ہے، اب وہ اس حالت میں آ چکا ہے، وہ اب فعل حاجی ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو اللہ کا رنگ ہے نا یہ سب سے بہترین رنگ ہے، جسے صبغۃ اللہ کہا ہے قرآن کریم میں۔ ہمارے حال پر نا بہت سارے رنگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہم رنگ کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا لباس ہے جو بے رنگ ہے۔ کبھی غور کریے گا اس بات کے اوپر، میقات پہنچ کر سب رنگ دھل جاتے ہیں، سب رنگ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، کوئی رنگ ایسا نہیں بچتا جس کے اوپر اللہ کا رنگ نہ آئے۔ دیکھیں یہ جو رنگ ہوتے ہیں نا یہ بہت پکے ہوتے ہیں، ان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ کوئی رنگ دوسرے رنگ کو قبول نہیں کرتا، اس لیے رنگ یوزولی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، اور اگر ایک رنگ دوسرے رنگ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو اصل رنگ ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، اس لیے رنگ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ ہمارے انسانوں کے بھی یہی معاملات ہیں، انسانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم فرقوں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، مسالک کے رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں، نسلوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، علاقوں کا رنگ ہے ہمارے اوپر، خاندانوں کا رنگ ہے، ہمارے رجحانات کا بھی ایک رنگ ہے ہمارے اوپر، صحبتوں کا رنگ ہے، سنگتوں کا رنگ ہے، کب کسی کے اوپر رنگ دنیا ہے، کبھی کسی کے اوپر رنگ خواہشات ہے، کسی کے اوپر رنگ ہوس ہے، یہ سارے جھگڑے رنگوں کے ہیں۔ یہ سارے رنگ ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنے اوپر خود چڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان سارے رنگ کے لوگوں کو اللہ نے دنیا کے ہر کونے سے اب بلایا ہے، اپنے گھر کا مہمان کیا، اور میقات پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے سب کے سبب بے رنگ ہو جاؤ، سب کے رنگ چھڑوا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو بے رنگی ہے نا اب یہ ہے رنگ خدا، یہ بے رنگی ہی اصل میں رنگ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس
لباس بے رنگ کو اطاعت کے رنگ سے تشبیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ فرمایا ہے کہ اب لباس اطاعت میں آ جاؤ، اطاعت کا لباس پہنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو، لباس تقوی پہنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو۔ دیکھیں ظاہری اور فقہی حج اور باطنی اور روحانی حج میں نا بہت فرق ہوتا ہے، یعنی سلا ہوا لباس اتار کر انسلا لباس پہن لینا یہ علامتی کام ہے نا، اور شرعاً یہی کرنا ہے، لیکن اس وقت معنی لحاظ سے جو معصیت کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا انسان نے، جس کو تہ در تہ پہن رکھا تھا، انہیں اتارنے کا حکم ہے، ان معصیت کے لباسوں کو اتارنے کا حکم ہے کہ وہ جتنے لباس زیبتن کیے ہیں نا انہیں اتار دو۔ اس علامت کی روح یہی ہے، یہ احرام جو آپ یہ جو 2 چادریں جو پہنتے ہیں بے رنگ لباس، اس کی اصل روح یہی ہے، یعنی معصیت کا لباس میقات پر پہنچتے ہی اتار دینا ہے۔ یہ معصیت کا لباس یعنی ادبیات میں نا محاورتاً اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی معمول کی زندگی میں ہمیشہ ان گناہوں میں، ان برائیوں میں، ان طرح طرح کی رنگین خواہشات میں اور حوثات میں لپٹا رہتا ہے، لیکن میقات پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اتار دو، اب اطاعت کا لباس پہن لو، اب بے رنگ ہو جاؤ، کیونکہ یہ بے رنگی رنگ خدا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔